بھائیوں، واقعی کربلا کس طرح انفولڈ ہوا تھا؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس شارٹ ویڈیو میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے مختلف ممالک و سلطنت میں خط روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا گورنر جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دے دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت سے انکار فرما دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے غصے اور غضب کا باعث ہوگا اور وہ ان کی جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت و تقوی نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ آپ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی، دین کی بے حرمتی اور دین کو نقصان پہنچانے کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ آپ جیسے جلیل الشان فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر آپ رضی اللہ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی راحت و سکون میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام تباہ ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کو دور کرنا بعد میں ناممکن ہوتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت دلیل ہوتی۔ آپ رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی درخواست اسی لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کی پیروی کریں گے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں میں اسی وقت سے دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، اور اسی وجہ سے ان حضرات کو اسی رات مدینے سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی، یزید کو خلیفہ بنانے کی رائے ملی اور وہاں کے لوگوں نے اس کے ہاتھوں بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے اور کوفہ آنے کی التجائی کر رہے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی سعادت مندی اور جذبات و عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ پھر اس طرح کی درخواستیں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں کی طرف سے 150 کے قریب خطوط آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ بالآخر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی روانگی کا فیصلہ کیا کہ یہ پہلے جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہاری پکار پر ہم حضرت مسلم کو روانہ کر رہے ہیں، ان کی مدد و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر ایک کے بعد ایک گروپ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آیا اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کی عقیدت دیکھ کر امام حسین کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا، جس میں کوفہ کے حالات کی اطلاع دی اور عرض کی کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ ہم لوگ یزید کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی مدد ہو اور مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف ہو سکیں۔ لیکن اسی دوران مسلم بن یزید اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دے دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے۔ ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں اور گورنر نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ یزید نے اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، ان کو قائم مقام بھی بنا دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کی طرف سے پیغام پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا۔ اسی طرح
اس نے طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے سپورٹرز کو اور کوفہ کے تمام رئیسوں اور سرداروں کو بھی قلعے میں نظر بند کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں اور سرداروں کو بہت ڈرایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام کے وقت مسلم بن عقیل نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی جناب میں خط لکھ کر بھیج دیا ہے، تشریف آوری کی التجا بھی کر دی ہے، اور اس بد عہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے حضور بھی پیش کر دیا ہے اور تشریف آوری پر زور دے دیا ہے۔ یقیناً آپ رضی اللہ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اہل و عیال کے ساتھ چل پڑے ہوں گے۔ اس حالات میں آپ رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی۔ سامنے ایک گھر پر نظر پڑی جہاں توآ نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا۔ اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو مکان میں جگہ دے دی۔ اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا ساتھی تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے صلح کے بہانے آپ کو محل بلایا۔ اس بدبخت نے پہلے ہی دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب سپاہی چھپا رکھے تھے اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی کیا خبر تھی اور آپ اس مکار سے کہاں واقف تھے؟ آپ کا داخل ہونا ہی تھا کہ سپاہیوں نے آپ پر دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر دشمنان دین کے ہاتھوں بے رحمی سے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 3 ذوالحجۃ الحرام سن 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط آنے کے بعد امام علی مقام نے 3 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، غلاموں اور خداموں کے ساتھ کل 82 افراد کو لے کر عراق کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ راستے ہی میں آپ رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ملا جو اپنے لشکر کے ساتھ تھا۔ حر نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً آیا ہے اور اس کو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا بہت ناگوار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حر سے فرمایا، میں اس شہر میں اپنی خواہش سے نہیں آیا بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ نے متواتر پیغام بھیجے ہیں، مسلسل پیغام بھیجے ہیں۔ آپ نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہے تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس بات کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، لیکن حر ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی رعایت کرے گا تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی، کیونکہ اتنے ہزاروں لوگ ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذرا بھی نرمی کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں قیام فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنی خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ ایک طرف آپ کے گھرانے کی خواتین اور بچوں کے ساتھ ایک میدان میں موجود ہیں اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ابھی امام اطمینان سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ ابن زیاد کا ایک خط پہنچا جس میں اس نے امام حسین سے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔ آپ نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس بات سے ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ ہو گیا
اور اس نے مزید لشکر ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو اس زمانے میں ملک رے کا گورنر تھا۔ آخر کار ابن سعد وہ تمام لشکر اور فوجیوں کو لے کر امام کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور ابن زیاد ایک کے بعد ایک فوجی دستہ بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار افراد جمع ہو گئے اور اس نے اس بڑی تعداد کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات یعنی نہر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد بھی کافی نہ سمجھا، بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجیوں کے پہاڑ لگا ڈالے۔ اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں، مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کیا جائے، پیاس کی شدت اور گرمی سے نڈھال ہو جائیں، انرجی انتہا کو پہنچ چکے تب جنگ شروع کی جائے۔ جب کسی طرح کوئی حل نہ ہوا اور کسی شکل سے یزیدی صلح کی طرف مائل نہ ہوئے اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قیام گاہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کے صرف ایک راہ رکھی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ 10ویں محرم عاشورے کا قیامت نما دن آیا۔ جمعے کی صبح امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام رفقاء اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری با جماعت نہایت و ذوق و شوق کے ساتھ ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ خیمے میں تشریف لائے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام رفقاء و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ بھائیوں، پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا جب یزیدیوں کی جانب سے جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ اسی دوران پاس کے گاؤں والے مسلمان امام حسین کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے اہل بیت کا کوئی فرد میدان جنگ میں نہیں جائے گا۔ جنگ شروع ہوئی۔ ان مسلمانوں نے بہت بہادری سے یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور بہت سارے یزیدیوں کا کام تمام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کے دوران حر کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی بے قراری اس کو ایک جگہ ٹھہرنے نہ دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد کے پاس جا کر کہتے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد سے اس بات کا کوئی جواب نہ بن پاتا تھا۔ اسی کیفیت کے دوران امام حسین رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، فرماتے ہیں کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں سرخروئی پائے؟ یہ وہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں، دل بیتاب کو قرار بخشا اور اطمینان ہوا، گھوڑا دوڑایا اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر نیاز مندوں کے طریقے پر رکاب تھامی اور عرض کی کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند بطول، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا تھا، جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا۔ اپنی اس جسارت پر نادم ہوں، شرمندگی نظر نہیں اٹھانے دیتی۔ آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت بندھائی تو حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حر کے سر پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا اے حر، بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں، اور حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت حر نے خوب زور کی جنگ کی، بہت سارے یزیدیوں کو ٹھکانے لگا کر شہید ہوئے۔ کئی افراد شہید ہو چکے ہیں، اب صرف خاندان اہل بیت رضی اللہ عنہم کی افراد باقی ہیں اور دشمنوں کی انہی پر نظر ہے۔ یہ حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر نثار ہیں۔ اب اسد اللہ شیران حق کا موقع آیا اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کا رخ کیا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ یزیدیوں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اس طرح خاندان امام کے نوجوانوں نے اپنے جوہر دکھا دکھا کر امام علی مقام پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔
علی اکبر ہوں یا چھوٹا علی اصغر، سب شہید ہو گئے۔ اب وہ وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کر شہید ہو چکے اور امام پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضائے الہی عز و جل پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی اور سب کو اللہ پاک کے حوالے کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ یزیدی فوج کے بڑے بڑے بہادر مقابلے میں آتے رہے اور امام کی تلوار ان کا کام تمام کرتی رہی۔ پھر امام پر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش کی گئی، جس سے آپ زخمی ہو گئے اور آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا، یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو چکر آ گئے اور گھوڑے سے نیچے آ گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر بس نہ کی گئی بلکہ خولی ابن یزید یا شبل ابن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعے کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش فرمائی۔